جس کی پشت میں تیرا نور ٹکا رہا، اور قسم ہے اس مولود مبارک کی جس نے اپنے آباء و اجداد میں سے ہر وارث کو قسم کے لائق بنا دیا۔ یہ صرف فضائل کی بات ہے، لامروں کا انہم لفی سکرتہم یعمہون کہنا محض فضائل کی بات ہے۔ الغرض متعدد آیتیں جن سے تائید ملتی ہے کہ فضائل، شمائل اور خصائل تینوں کا ذکر ملا کر ذکر نبی مکمل ہوتا ہے۔ دوستو یہ بات اس لیے بیان کی گئی کہ خالی سیرت کا مطالعہ ہوتا تو عقل کو راہ ملتی، اور اگر حسن صورت اور حسن فضیلت کا مطالعہ ملایا گیا تو عقل پر دل کو غلبہ دے دیا گیا۔ یہ بات اس لیے کہ جب مسلمانوں کو جذبہ جہاد پر آمادہ کرنا ہو، مسلمانوں کو اسلام کے جھنڈے کو اٹھا کر کسی کے مشن کو لے کر اطراف و اکناف عالم تک پھیلانے کی بات کرنی ہو، تو صرف عقل کی تسکین سے یہ مدعا حاصل نہیں ہوتا۔ یہ مدعا اس وقت حاصل ہوتا ہے جب دل کسی کے قدموں پر جھک جائے، جب عشق و محبت کے چراغ روشن ہو، پھر انسان سود و زیاں کی سوچ سے بلند ہو جاتا ہے، نفع نقصان کی سوچ سے بلند ہو جاتا ہے۔ پھر انسان دیکھتا ہے کہ یہ بات میرے محبوب نے کہی ہے، بس کچھ دنیاوی طور پر میسر آئے یا نہ آئے میں گردن اسی کام کے لیے کٹا دوں گا۔ یہ وہ بات ہے جس کا ذکر اقبال کرتا ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال لو۔ علامہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل و عشق کا امتزاج ہو تو پھر مطالعہ کامل ہوتا ہے، اور ان میں سے کوئی ایک گوشہ ہو تو پھر افراط یا تفرید کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہمیشہ اس امتزاج اور اعتدال کے تصور پر قائم رہی، لیکن سامراج نے اسلام کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے اور فلسفہ دین کی اصل مرکز و محور سے اسے جدا کر دینے کے لیے، اور امت مسلمہ کے ایمان کو مزمحل کرنے کے لیے، اور متاع ایک عقیدہ کو لوٹ لینے کے لیے ایک سازش چلی، اور وہ یہ کہ جس طرح وہ دنیا کی ہر مادی چیز کو عقل کے پیمانے پر پرکھتے ہیں اور اس کو موضوع استدلال بنا لیتے ہیں اور موضوع تنقید بنا لیتے ہیں اور موضوع اختلاف بنا لیتے ہیں، آؤ اگر اس امت کے لیے ان کے نبی کی ذات کو بھی موضوع تنقید بنا دیا جائے، ان کی نبی کی شخصیت کو بھی موضوع اختلاف بنا دیا جائے، تو ان کے عشق و محبت کا رشتہ کٹ جائے گا، قلبی تعلق کٹ جائے گا، اور جب یہ باقی مادی حقیقتوں کی طرح اپنے نبی کے مقام کو بھی اپنے ناقص مادی اور نظری عقل کے پیمانے پر پرکھنے لگیں گے تو پھر امت نبی کی امت نہ رہے گی، اور ان کا دین اسلام نہ رہے گا، ایمان کی متاع ان کی ختم ہو جائے گی، اور بالآخر ہم اپنے ناپاک منصوبے میں کامیاب ہوں گے۔ چنانچہ اس کے تحت انہوں نے ایک ایسے طبقے کو جنم دیا، تاریخ اسلام کے اندر ایک ایسے فرقے کو جنم دیا، ایک ایسے فکر کو جنم دیا، وہ فکر سرزمین عرب میں بھی اگا اور اس فکر کے اثرات سرزمین ہند میں بھی آئے، جنہوں نے برملا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو، حضور کی محبت کے مسئلے کو، حضور کی تعظیم اور ادب کے مسئلے کو محل اختلاف بنا دیا، محل تنقید بنا دیا۔ جب وہ اختلاف اور تنقید کا موضوع ہو گیا تو اس کے نتیجے میں امت مسلمہ بٹ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر اختلاف ہونے لگا، حضور کے کمال پر اختلاف ہونے لگا، حضور کے ادب کے مواقع پر اختلاف ہونے لگا، حضور کی فضیلتوں پر اختلاف ہونے لگا، حضور کے کمالات پر اختلاف ہونے لگا، حضور کے تصرفات پر اختلاف ہونے لگا۔ الغرض کوئی پہلو حضور کی شخصیت کا ایسا نہ تھا جس کو محل نزاع نہ بنا دیا گیا ہو، جس کو محل اختلاف بنا دیا گیا ہو، اور یہ عقل ناقص حضور کے مقام کو پرکھنے کے لیے میدان میں آ گئی۔ یہ وہ تحریک تھی عقل کی تنقید کی جس نے مسلمانوں کے ایمان کے خرمن کو جلانے کی سازش کی۔ یہ دور ایمان کے اضمحلال کا دور تھا، ایمانی قدروں کی تباہی کا دور تھا، امت مسلمہ کے اصل مرکز سے کٹ جانے کا دور تھا۔ ایسے حالات میں باری تعالیٰ نے برے صغیر پاک و ہند پر بلکہ عالم اسلام پر یہ کرم و احسان کیا کہ احمد رضا خان کے وجود مسعود کی صورت میں ایک ایسا پیکر عشق و محبت عطا کیا کہ جس نے مسلمانوں کو للکار کر یہ ندا کی کہ ظالموں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات موضوع اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ جب عقیدت و محبت کو ختم کرنا مقصود ہو تو اسی مسئلے کو موضوع اختلاف بنا دیا جاتا ہے، پھر طبقے بٹ جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے معاملہ اس طرح تھا، کوئی کہتا ہے معاملہ اس طرح تھا، اور سننے والے ثالث کہتے ہیں چلو بھائی اس پر اختلاف ہے، اس بات کو بھی چھوڑ دو، اس بات کو بھی چھوڑ دو، اور یوں رفتہ رفتہ اس تعلق کے سارے گوشے کٹتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہی مقصود تھا سامراج کا۔ اعلیٰ حضرت نے للکار کر پھر سے عشق و محبت کے ماحول کو جنم دیا، یہ محافل میلاد کو پھر سے رواج دیا، صلاۃ و سلام کو پھر سے رواج دیا، محبت کی باتیں کی، حضور کی فضیلت کی باتیں کی، حضور کی عظمت کی باتیں کی،
حضور کی حسن و جمال کی باتیں کی، حضور کی عظمت و کمال کی باتیں کی، اور بر صغیر پاک و ہند میں رہنے والے مسلمانوں میں کبھی نثر میں، کبھی نظم میں، کبھی دلائل میں، کبھی فضائل میں اس طرح لوگوں کے دلوں کو حضور کا محبت آشنا کر دیا، حضور کی ذات سے اس طرح عقیدت اور اس طرح تعلق سے آشنا کر دیا کہ ایک لہر دوڑ گئی عقل تنقید کے خلاف، ایک لہر دوڑ گئی نزاع اور اختلاف کے خلاف، اور یوں پھر سے سارا عالم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے رشتے میں پھر سے منسلک ہونے لگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً کوئی پہلو اسلام کے مطالعے کا اہمیت کے اعتبار سے کم نہیں، لیکن آج کے دور میں جب مطالعہ حضور کا یوں کیا جاتا ہے کہ بطور سربراہ خاندان کیسے تھے، بطور منصف و مکنن کیسے تھے، بطور سپہ سالار کیسے تھے، بطور سربراہ ریاست کیسے تھے، بطور مکنن کے جب اس انداز سے کیا جاتا ہے تو حضور کی سیرت کا عظمت کا پہلو تو اجاگر ہوتا ہے، لیکن محض ایک شخصیت اور بشری شخصیت ابھر کے سامنے آتی ہے۔ یہ عقل کو تو آمادہ تسلیم کرتی ہے لیکن عشق کو آمادہ اظہار کبھی نہیں کرتی۔ آؤ اعلیٰ حضرت کی فکر ہمیں پکار کر یہ پیغام دے رہی ہے، اس جہت سے بھی دیکھو لیکن حضور کے کمالات کو بھی تو دیکھو، حضور کے فضائل کو بھی تو دیکھو، اس حیثیت کو بھی تو دیکھو۔ تم نے یہ رواج دیا کہ ہم حضور کو اس طرح دیکھیں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود کو ایک عبد کی حیثیت سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ یہ ایک زاویہ نگاہ تھا جس نے عقل کو جرأت عطا کی۔ اعلیٰ حضرت نے پکارا کہ درست ہے، یہ بھی حضور کی شخصیت کو دیکھنے کا ایک اینگل ہے کہ حضور خود کو مقام بندگی پر اللہ کی بارگاہ میں کس طرح پیش کرتے ہیں، لیکن دیکھنے کا زاویہ ایک یہ بھی تو ہے کہ رب رب ہو کر اس نگاہ سے محبوب کو دیکھتا ہے، دکھانا چاہتا ہے۔ بس دوستو یہی سب اختلاف تھا، زاویے دونوں درست تھے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ایک مقام پر حضور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ما عبدناک حق کا عبادتک، ما عرفناک حق کا معرفتک، کہ باری تعالیٰ بندہ ہو کر بھی تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر سکا۔ ایک یہ زاویہ ہے کہ حضور کی زبان سے نکلے ہوئے معیار پر حضور کو دیکھا جائے، یہ حق حضور کو تو ہے لیکن ہم کو کس نے عطا کیا کہ حضور کی مقام بندگی سے نکلے ہوئے لفظوں پر ہم مقام رسالت کو پرکھتے پھریں۔ آؤ ایک زاویہ یہ ہے کہ احمد رضا خان کی روح پکار پکار کر تمہیں ادھر متوجہ کر رہی ہے کہ کہیں یہ بندہ اپنے آپ کو مقام بندگی پر بھی کامل قرار نہیں دیتا، اور کہیں ایک زاویہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال کہتا ہے اسی عبادت کرنے والے بندے کو کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، میرے محبوب یہ قرآن ہم نے تجھ پر اس لیے تو نہیں اتارا کہ تو کھڑا کھڑا عبادت میں تیرے قدم پہ ورم آ جائیں۔ کہاں وہ ذات کہ یہ محبوب اللہ کو تکتا ہے اور کہاں وہ رب کے محبوب کے قدموں پر آنے والے ورم کو تکتا ہے۔ یہ تعلق عقل کا تھا، وہ تعلق عشق اور محبت کا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ احسان اتنا بڑا احسان ہے ملت اسلامیہ پر کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اجتماعی طور پر عمر بھر بھی اس احسان کا بدلہ ان کے تذکار کی محفلوں سے چکاتے رہیں تو ادا نہیں کر سکتے۔ بس اللہ رب العزت ان کی قبر انور کو ابد الاباد تک مرکز فیض بنائے اور انوار و تجلیات کا محبت بنائے۔ انہوں نے امت مسلمہ کو اتنا بڑا احسان کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ دیر تک اس امت کو پھر سے زندگی عطا کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نسبتوں کو قائم رکھنے کی اور ان کی حقیقی روح کو سمجھنے کی توفیق کرے۔ مسلمان علیہ السلام۔ 5ویں سالانہ امام احمد رضا کانفرنس کا مغرب کے بعد سے اجلاس شروع ہوا جاتا ہے اور ہمارے فاضل مقالہ نگار اپنے پرمخ مقالے پیش فرمائیں گے۔ صدر گرامی قلب اپنا خطبہ صدارت ارشاد فرمائیں گے اور آج کے مہمان خصوصی عراقی قونصلر جنرل جناب فواد احمد حداد صاحب اپنے کلمات سے نوازیں گے۔ میں جناب مولانا سید محمد ریاست علی قادری صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں تاکہ تقریب کا آغاز کیا جا سکے۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرے ساتھ سب حضرات مل کر پڑھیں۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے. چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، جانے مراد اب کدھر. ہائے تیرا مقام ہے، ہائے تیرا مقام ہے. اور عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، فرش پہ طرفہ دھوم دھام. کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے، تیری ہی داستان ہے، تیری ہی داستان ہے. اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کہ جان ہے یہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے. مجھ سا سیاہ کار کون، تم سا شفیع ہے کہاں، تم سا شفیع ہے کہاں. پھر وہ تجھ ہی کو بھول جائے، پھر وہ تجھ ہی کو بھول جائے. دل یہ تیرا گمان ہے، دل یہ تیرا گمان
اور پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، ہاں یہی امتحان ہے، اور خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ جناب ڈاکٹر معین صاحب اعلیٰ حضرت کی نعت پیش فرما رہے تھے۔ اب میں گزارش کروں گا جناب پروفیسر عبدالباری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ آج کی نشست کا جو موضوع ہے اس سے متعلق ارشاد فرمائیں۔ جناب پروفیسر عبدالباری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربك حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله۔ میرے استاد مکرم حضرت مولانا محمد تقدس علی خان صاحب قادری مدظل العالی ودامت برکاتہ العالیہ، میرے حضرت پیر فضل الرحمان صاحب مجددی دامت برکاتہ العالیہ، معزز مہمان گرامی اور دیگر معزز حاضرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے سورۃ نساء کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ وعظم نوالہ کس پیارے انداز میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کی طرف، آپ کی طرف ضمیر کی شان سے منسوب فرماتے ہوئے قسم یاد فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، میرے حبیب تیرے رب کی قسم۔ حالانکہ اللہ جل مجدہ وعظم نوالہ یہ بھی ارشاد فرما سکتا تھا فلا وربی، فلا میری قسم، یہ ایسے ارشاد فرما دیتا یا کسی اور نسبت سے ارشاد فرما دیتا، لیکن رب العزت جل جلالہ وعظم نوالہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے تیرے رب کی قسم۔ اس کے بعد فرماتا ہے لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک یہ صاحبان ایمان نہیں بن سکتے جب تک کہ اپنے معاملات میں، اپنے مسائل میں، اپنے جھگڑوں میں، اپنی باتوں میں تجھے اپنا حکم اور اپنا فیصلہ کنندہ نہ بنا لیں۔ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اس کے بعد جو کچھ فیصلہ تم نے صادر فرما دیا اس کے معاملے میں یہ اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی بات نہ رکھی۔ اس کے بعد فرماتا ہے
सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा, और सरे तस्लीम खम करते हुए तेरी बारगाह में हाजिर हो जाए। मोहतरम हज़रात इकरामी, इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू अम्मा नवालहू ने अपने प्यारे हबीब लबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो शान बयान की है, उसकी रोशनी में हम आज के इस उन्वान पर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इस सदी के मुजद्दिद हज़रत मौलाना शाह अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैहि की याद में इस जगह हाजिर हुए हैं। इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी पूरी ज़िंदगी हुज़ूर अकरम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इसी उन्वान को जिंदा और ताबिंदा रखा। इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर अकरम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जहाँ इश्क के मैदान को जिंदा और ताबिंदा रखा, वहाँ आपने अपनी तहरीरात में, अपनी तकरीरात में, अपने मकालात में, अपने फतावे में और अपने दीवान में और अपनी बयान में, हर जगह अपनी तकरीरों और तहरीरों में तमाम मकामात पर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उम्मत मुस्तफ़विया अला साहिबिहा सलात व सलाम के लिए आखिरी फैसला कुनिंदा साबित किया। अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम के मुखालिफीन से कभी भी कोई राब्ता न रखा, न किसी भी अंदाज में, न ज़ाहिरी तौर पर और न बातनी तौर पर। गैर तो गैर होते ही हैं, लेकिन जो अपने थे यानी मजहबी लिहाज से, मसलक के लिहाज से और इल्मी मैदान में, लोग इल्मी मैदान में बड़ी मोहब्बतें किया करते हैं और कहते हैं कि भाई तुम्हारा मसलक अपनी जगह है, हमारा मसलक अपनी जगह है। अदालतों में हम आए दिन देखते हैं कि एक शख्स जो होता है वो एक फैसले को साबित करने के लिए होता है और दूसरा शख्स उस फैसले के इनकार करने वाला होता है। लेकिन इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये शान न थी। उन्होंने सैयद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस फैसले को लेकर पेश किया और जिस मुकदमे को पेश किया, उसको हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलकर उस मकाम पर पहुंचाया। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो वाक़या जिसके सिलसिले में इस आयत मुबारका का नुज़ूल हुआ, आप हजरात उससे अच्छी तरह जानते हैं। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में, जो कि दौर नबवी था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का मुबारक दौर था कि उस दौर में दो शख्स हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। एक शख्स यहूदी है तो दूसरा मुसलमान है। दोनों का आपस में किसी मामले में झगड़ा हो जाता है। बारगाह रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों की बात सुनकर यहूदी के हक में डिग्री सादर फरमाते हैं। फैसला यहूदी के हक में सादर हो जाता है। मेरे सरकार के यहाँ ये तो बात थी नहीं कि चूंकि ये मुसलमान है लिहाजा इस्लाम की असबियत को सामने रखते हुए नाहक फैसला कर दिया जाए। ये बात नहीं थी मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत की असल गरज और गायत ही ये थी कि इंसाफ किया जाए और जिसका हक बनता है उसको दिलाया जाए। सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यहूदी के हक में फैसला कर दिया, उस मुसलमान से रहा न गया। बाहर गए तो उसने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत से मामलात में मसरूफ रहते हैं, मुमकिन है आपने हमारी बात को सही तरह से समाअत न फरमाया हो। आओ चलें जरा उमर के यहाँ चलें, इसलिए कि वो इस वक्त फारिग होंगे और हमारी बात को सुन लेंगे और फिर उसके बाद अपने मौक़िफ़ को जाहिर करके कोई फैसला कर लेंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास दोनों पहुंचते हैं। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर जिहाद की गरज से तलवार को तेज कर रहे हैं। आवाज पहुंचती है, इत्तला मिलती है कि कोई हजरात आपके पास आए हैं। आप पहुंचते हैं, बाहर निकलते हैं, पूछते हैं क्या गरज है। कहते हैं कि हजरत उमर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे हक में फैसला सादर कर दिया है, यहूदी कहता है, और ये आपकी खिदमत में ले आए हैं। वो मुसलमान कहता है कि हाँ हजरत सरकार ने फैसला तो कर लिया है, लेकिन जरा आप इस फैसले को सुन लें और मुमकिन है कोई ऐसी बात हो आप हमारे हक में फैसला करें। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं क्या मेरे सरकार ने फैसला कर लिया? जी हाँ सरकार ने फैसला कर लिया। ये अंदर गए और तलवार लेकर आए और उस तलवार से उस शख्स का सर कलम कर लिया जिसने सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को तस्लीम न किया।
اور ارشاد فرمایا کہ جو میرے سرکار کی بارگاہ سے واپس آئے اور حضور کا فیصلہ نہ مانے، عمر کا فیصلہ اس کے حق میں یہ ہے، اس لیے کہ وہ مرتد ہو گیا، وہ خارج الاسلام ہو گیا، اس کو اس دنیا میں زندہ جینے کا حق نہیں ہے، جیتے رہنے کا حق ہی نہیں ہے، اس کو اب جہنم رسید ہو جانے کا حق ہے اور وہ جلدی جہنم میں پہنچنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے رہنے سے یہ سرزمین جو ہے پاک سرزمین ہے، یہ ناپاک اور گندی ہو جائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ابدی فیصلہ صادر کیا اور ایسا فیصلہ صادر کیا کہ قرآن مجید نے اس کو تسلیم کیا اور ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ عزیزان محترم، معزز حاضرین گرامی، غور فرمائیں، ایک کتاب ہے حضرت ہمارے مکرم و محترم جناب ڈاکٹر پروفیسر محمد مسعود احمد صاحب مدد اللہ علی کی، کہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت پر تقریباً 12 سال سے زیادہ عرصہ لگایا ہے اور آپ کی ساری سوانح حیات کو ایک ایک کر کے پیش کیا ہے اور اس کی کتابیں باہر رکھی ہوئی ہیں، وہ آپ کی ان محنتوں کی گواہ ہیں اور شاہد ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے اور آپ کا قلم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کی شان میں چلتا رہے، اس لیے کہ یہ عاشق مصطفیٰ ہے اور عاشق مصطفیٰ کی بات کو جاری رکھنے کے لیے بھی عاشق مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ محترم حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کے بارے میں آپ اپنی کتاب گناہ بے گناہی میں ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ عبدالباری مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ سے کسی معاملے میں کوئی بات ہو گئی اور انگریزوں کے معاملے میں اور اس وقت ہندوؤں کے معاملے میں ذرا سی نرمی برت لی گئی ان کے ہاں سے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے ان کا احتساب فرمایا۔ حالانکہ آپ خیال کرتے، ان کا خیال کر لیتے، کوئی بات نہیں تھی، لیکن نہیں، چونکہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات آ رہی تھی اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان قربانی کے جانوروں کو اس نے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا شَعَائِرَ اللَّهِ لَكُمْ، اور قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو بدنے ہیں اور یہ قربانی کے جانور ہیں ان کو ہم نے تمہارے لیے شعائر بنا دیا ہے۔ اور وہاں سے جو فتویٰ صادر ہو رہا تھا وہ تھوڑے سے دنوں کی نرمی کو سامنے رکھتے ہوئے جس فتویٰ کا صدور ہوا تھا اس میں اس قربانی کے جانور کی نفی کی جا رہی تھی، اس کی قربانی کی نفی ہو رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ان کا احتساب فرمایا۔ آپ غور فرمائیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ایک مثال اور لیجئے، ہمیشہ جب بھی کہیں ڈاک روانہ فرماتے تھے تو اس وقت تصویر ہوتی تھی ٹکٹ کے اوپر، وہ ٹکٹ ہمیشہ الٹا لگایا کرتے۔ آج آپ دیکھ لیں گناہ بے گناہی میں آپ کو وہ پورے عکس ملیں گے اور اس میں آپ اندازہ لگا لیں گے۔ آپ غور فرمائیں، جو دوسرے لوگ جو مخالفین ہیں وہ اعلیٰ حضرت پر انگریز نوازی کا الزام لگاتے ہیں، انہیں اس بات سے احساس ہونا چاہیے اور اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے نہ اپنی ظاہری محفلوں میں اور نہ اپنی نجی محفلوں میں کبھی اس بات کو ثابت کیا اور کبھی انگریز نوازی کو کہیں ثابت کیا ہو۔ دوستو عزیزو، یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کا عشق تھا اور یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین سے اور مقام مصطفیٰ سے یگانگت تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا عشق تھا کہ جس کو آپ نے ثابت کیا۔ دوستو عزیزو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت سن 1921 میں وصال فرماتے ہیں۔ آج اتنا عرصہ ہو گیا ہے، یہ سن 1985 جا رہا ہے، اتنے عرصے کے بعد ایک چیز تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے جان بوجھ کر اعلیٰ حضرت کے نام کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن آج دنیا اس بات کی گواہ ہو رہی ہے کہ واقعی جس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زندہ و جاوید کیا ہے، اللہ آج اس کے نام کو روشن کر دے اور یہ روشن ہوتا رہے گا۔ آپ دیکھیں فتاوی رضویہ کی 12 جلدیں، کون آدمی اتنا کام کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم سے دنیا ایک مقالہ بھی کوئی لکھنے کو کہے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے اور وہاں عالم یہ ہے کہ نہ صرف کتابیں لکھ رہے ہیں بلکہ خطوط بھی لکھ رہے ہیں، فتاووں کا اجرا ہو رہا ہے۔ کوئی میدان ایسا نہیں ہے جس میں اعلیٰ حضرت نے خاموشی اختیار کیا ہو۔ فتویٰ ہو تو کیا، تقویٰ ہو تو کیا، سمجھے صاحب، اور اسی طرح سے تصوف کا مقام ہو تو کیا، عشق کا مقام ہو تو کیا، علم کا مقام ہو تو کیا، عمل کا مقام ہو تو کیا، منطق ہو تو کیا، فلسفہ ہو تو کیا، ریاضی ہو تو کیا، اصول فقہ ہو تو کیا، اس طرح سے جو مقام آپ لے لیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے اپنا ڈنکا بجایا ہے
वसल्लम के इश्क को साबित किया। मोहतरम हज़रात गिरामी, ये हाल इस बात की जिंदा गवाही है कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत से न सिर्फ आम पढ़े लिखे लोगों में बल्कि जो खवास हैं उनमें भी उनकी कदर और मंज़लत बढ़ती चली जा रही है और दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत के ज़ाहिरी दीवान को ले लें, आप गवाह हैं, आपने देखा होगा फतावा रज़विया की 6ठी जिल्द भी मौजूद है। इसके अलावा 5 जिल्दें और छप चुकी हैं। बताइए, नमाज के मसाइल, रोजे के मसाइल, वुज़ू के मसाइल, तयम्मुम के मसाइल, एक एक मामूली से मामूली जुज़ी जो किसी आलिम की नजर में नहीं गुजरी, लेकिन इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आज से 50 साल पहले बल्कि 60 साल पहले उस जुज़ी पर नजर रखी और उसको साबित किया। मोहतरम हज़रात गिरामी, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अवाम तो अवाम, लेकिन हम जैसे लोग जो हैं हम भी अवाम हैं, हम भी उनके तालिब इल्म हैं, हम तो उनके तालिब इल्मों के भी तालिब इल्म हैं, हम तो उनके तलबा की जूतियां सीधी करने वाले हैं। मोहतरम हज़रात, उनके फ़क़ाहत को और उनके फतावे को समझने के लिए भी एक अच्छे खासे इल्म की जरूरत है और उस इल्म को समझने के लिए, उनके फतावे को समझने के लिए अब जी चाहता है दोबारा जाके दर्स निज़ामी पढ़ा जाए और दोबारा जाके फ़िक़्ह पढ़ा जाए, दोबारा जाके उसूल फ़िक़्ह की तालीम हासिल की जाए। मोहतरम हज़रात, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत ने वो इल्म हमें अता फरमाया है और अल्लाह करे कि वो वक्त आए कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत के फतावे की एक एक जुज़ी की फिर नए सिरे से जनाब उसकी तशरीह हो और शरह हो। अगर आदमी उसकी शरह लिखने को बहुत बैठे तो एक एक मसले पर काफी कुछ लिख सकता है और कई कई मकाले मुरतब कर सकता है। मोहतरम हज़रात, इसलिए कि इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को जिंदा और जावेद किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके नाम को भी जिंदा किया और आपका नाम जिंदा और पाइंदा रहेगा। दुनिया वाले कितने दिन दुनिया की शोहरत करते हैं, लेकिन इमाम अहले सुन्नत ने उस ताजदार की शोहरत की है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसकी शोहरत को खुद 4 चांद लगा रहा है। आपने पढ़ा नहीं है कुरान मजीद में इरशाद होता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, मेरे हबीब हर आने वाली घड़ी गुज़श्ता घड़ी से तेरे लिए बेहतर होगी। तो मेरे दोस्तों अजीजों, मोहतरम हाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, गौर फरमाएं कि कुरान मजीद की इस आयत की रोशनी में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत जो कि आशिक़ मुस्तफ़ा है उसने जो कलाम पेश किया है और जो कलिमात पेश किए हैं, दिन ब दिन उनकी और तशरीह होती रहेगी और वो कलिमात उजागर होते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इश्क और उनकी मोहब्बत हमें अता फरमाए, इसलिए कि उनका इश्क ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क है। उनकी अकीदत का आलम तो देखें, उनके अकीदे की पुख्तगी का आलम तो देखें। कब्र के मुताबिक हदीस है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे, मोमिन होगा, वो अर्ज करेगा कि हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जाअना बिल बैयिनात, ये अल्लाह के महबूब हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे यहाँ रोशन दलाइल लेकर आए। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने इस हदीस को जब देखा तो वसीयत फरमाई कि मेरी तुरबत जो है पूरी पूरी रखी। क्यों? इसलिए कि मेरे सरकार जब कब्र में तशरीफ आएंगे तो क्या मैं बैठकर सलामत करूंगा? नहीं, मैं खड़े होकर सलामत करूंगा। और फरमाए, हाँ मेरे दोस्तों अजीजों, आलिम होने के बाद इतनी तवाज़ो, इतनी इंकिसारी कौन कर सकता है? इल्म जो है जब तक उसके साथ हिदायत कामिला न हो तो इल्म कारामद नहीं हो सकता, वो फायदेमंद नहीं हो सकता। इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए ये माननी पड़ेगी बात कि आपके साथ इल्म था और उसके साथ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से हिदायत भी नसीब थी। अल्लाह करे कि हमें उनके नक्श कदम पर चलने की सआदत मिले। मोहतरम हज़रात गिरामी, इन सआदत का जोर बाजू नेफ्त ताना बख्शत खुदा बख्शिंदा। मैं इस हाल का और मुअज़्ज़ज़ मुंतज़िमीन गिरामी का मशकूर हूँ कि इस नाचीज़ को ये चंद कलिमात कहने का मौका नसीब हुआ, वरना मेरी हालत तो यह है कि मन्नत मने के खिदमत सुल्तान हमी गुनी, मन्नत शुना सदो के बखिदमत गुज़ार फरमा रहे थे बहवाला इश्क़ जनाब मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे कुछ शेर याद आ रहे हैं, पेश खिदमत हैं। हो रहे हैं दोस्तों इस तरह अस्कारे रज़ा, आप जैसे कर रही हो आज दीदारे रज़ा। इल्म फन की बात करते हो तो देखो शौक से, वो किताबें जिनमें हैं महफूज अफ़कारे रज़ा। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब प्रोफेसर मौलाना जलालुद्दीन नूरी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना मकाला पेश फरमाएँ।
جناب مولانا جلال الدین نوری صاحب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رضي الله عن ساداتنا الأولياء الكاملين وعلماء الراسخين العاملين الذين بذلوا مجهودهم لنشر الدين المتين. أصحاب الفضيلة والسادة المحترمين وسعادة القنصل العام للجمهورية العراقية الأستاذ فؤاد حداد وأستاذي الدكتور عبدالله الديقي وعلماء الآخرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أخبرني الأستاذ موجود الله قادري بأن لي مقال في حفلة سنوية لإمام السيد أحمد رضا البريلوي رحمه الله عليه، وأنني رتبت حوالي 200 صفحة وذكرت فيها آثار العلمية وأحاديث والفقه والتفاسير والحواشي التي كتبها الإمام أحمد رضا رضي الله تعالى عنه في كتبه، لكنني لا أريد أطيل كلامي عليكم، بل أريد أترك مجال لأستاذ فؤاد حداد القنصل العام للجمهورية العراقية في كراتي، وأيضا لأستاذ الدكتور أبو الليث الصديقي المحترم، لأننا مثل السامعين نريد نسمع من هؤلاء السادة، ولست جئت هنا نقول ونكتب أمامكم، بل جئت نستمع ونسمع من هؤلاء السادة. وهنا فقط تيمنا وبركة ولفت أنظاركم إلى بعض اعتقاد الإمام أحمد رضا البريلوي رضي الله تعالى عنه التي كتبت في كتبه. وأنني لما كنت في زيارة علمية في الشرق الأوسط في 1972 لا سيما العراق وسوريا ومملكة العربية السعودية وبعض الدول الأخرى، سمعت بعض الشيوخ في أحد بلد العربي، ولهذا البلد العربي مكان رفيع في العالم الإسلامي والعربي، هم كانوا يطعنون وينسبون كلمات يعني غير مناسبة للإمام أحمد رضا البريلوي، وهم كانوا يقولون بأن الإمام أحمد رضا البريلوي بدأ بدعة في الهند، فأجبتهم وقلتهم كلامكم ليست صحيحة، بل هناك كتب وكتب الشواهد موجودة للإمام أحمد رضا البريلوي التي وأجاب وقال وعقيدته ليست عقيدة محدثة، بل عقيدته متمسكة بالكتاب والسنة كما يوجد في كتبه، وكتبه منشورة في شبه قارة الهندية وأيضا توجد في بلاد العربية، بل علماء البلاد العربية هم أثنوا ومدحوا عليه مدحا مادحا كما يوجد في كتب الأخرى. فأنني ألفت هنا فقط بعض الملاحظات. يود الإمام أحمد رضا البريلوي من علماء المسلمين الذين ساهموا مساهمة فعالة في خدمة العلم والدين واللغة العربية في شبه قارة الهندية، وله صفحات مجيدة في تاريخ نشر العلوم الإسلامية والعربية في ربوعها. الإمام أحمد رضا البريلوي ولد 1272 في مدينة بريلي، ومدينة بريلي إحدى ولايات الهندية بأتر برديش، وقد سماه محمدا
عقب ولادته، ثم اشتهر بعد ذلك على حضرة إمام أهل السنة شاه أحمد رضا خان. وكانت عائلته قد انحدرت من بلدة قندهار بأفغانستان إلى الهند في عهد المغول، وكان والده عالما جليلا ذا براء وتقي ونقي. يقول الأستاذ بدر الدين القادري في كتابه سمانه الإمام أحمد رضا: اشتغل الإمام أحمد رضا منذ نعومة أظفاره في دراسة علوم رائجة في بلاده، وفرغ عن دراسة هذه العلوم حينما بلغ 14 من عمره. وقد وضع مؤلفات عديدة في التفسير والحديث والفقه وعلم الكلام والتصوف وغيرها من العلوم الإسلامية، كما أن له مؤلفات في فروع الأدب من صرف وبلاغة وشعر وإنشاء. وقد صنف أيضا من علوم العقلية والنقلية كالمنطق وعلم الهيئة والحكمة والتقية والرياضيات وغيرها. والإمام أحمد رضا حج إلى بيت الله الحرام وزيارة روضة النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، وقد أتاحت له هاتان الرحلتان فرصة عظيمة للقيام بزيارة المناطق العلمية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي بعض البلدان العربية، والاتصال بعلمائها والتشاور معهم في شؤون الإسلام والمسلمين والعلم واللغة والأدب. وأثناء زيارته نال إجازة رواية الأحاديث النبوية من مشاهير علماء الحديث في الحجاز من أسانيدهم، كما أجاز هو بنفسه لبعض هؤلاء العلماء حق رواية الحديث من أسانيده الخاصة. وهنا ألفت أنظاركم إلى بعض اعتقاده وأفكاره كما يوجد في كتب مؤلفة منشورة، وأمامنا أيضا موجود كتب. فيقول الإمام أحمد رضا البريلي إن بعض الجهال لا يفهمون شيئا عن الشريعة والطريقة، يعني الطريقة التصوف، ويحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. ولكن الإمام أحمد رضا يقول الشريعة أصل والطريقة فرعها، الشريعة منبع والطريقة بحر، إن فجر من هذا الينبوع، ومحال أن تنفصل الطريقة عن الشريعة، والطريقة بدون الشريعة زندقة، كما قال الإمام أحمد رضا في كتابه مقال الأرفع. وأيضا قال الإمام أحمد رضا في مسألة كما سأل السائل عن سجود التحية للمشايخ والعلماء والملوك، فأجاب الإمام هذا السؤال في 166 صفحة، وسمى هذا الكتاب الزبدة الزكية في تحريم سجود التحية، وقال ليست السجدة إلا لله، والسجدة العبادة لغير الله شرك وكفر باليقين، وأما السجدة للشيخ أيضا حرام وغير جائز. وقد قرأت أيها السادة هذا الكتاب وجدته منفردا في فتح الشرك، وكما سمعت في بعض البلدان العربية هم يقولون كأحمد رضا فتح الشرك. حقيقة الإمام أحمد رضا وأجاب مثل هذا، وكتابه منشور موجود أمامنا، فكيف هم يقولون نحن لا ندري هل الجهل أم حماقة لا نستطيع نسميه بأسماء أخرى. أيضا قال الإمام أحمد رضا في كتابه في مسألة التبرك بآثار الصالحين، كان الإمام أحمد رضا يعتبر التبرك بآثار الصالحين كما منصوص في الكتاب والسنة ومجمع عليه بين العلماء والمحدثين المتقدمين والمتأخرين وكتب الشيخ فيه، وألف وسماه بدر الأنوار في آداب الآثار. وظهر في هذا الكتاب كيف يتبرك بآثار الصالحين، وكتب أحاديث كثيرة في هذا الكتاب في بدر الأنوار
في آداب الآثار. هذا الكتاب هذا الكتاب منشور أيضا بلغة الكردوية، ترجم بالعربية الحمد لله في باكستان. ويقول أيضا الإمام أحمد رضا في زيارة النساء، هل النساء لهن جائز زيارة القبور أم لا؟ فيقول الإمام أحمد رضا أني لا أجوز للنساء أنهن تزورين القبور ولا قبور الأولياء والصالحين سبب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول لا سيما في الخرافات التي أحدثتها الجهال في الأعراس الطيبة من الرقص والغناء على المزامير، أني لا أحب الحضور في هذا الحفلة، في الحفلة التي توجد الغناء والمزامير أنني لا أريد أجرب. وأيضا لا أريد أجرب للنساء الحضورين المقابر. ويقول أيضا الإمام أحمد رضا فحياة الأنبياء ثابت في الكتاب والسنة. في السنة موجود كما قال سبحانه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث مباركة إن الله تعالى حرم الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، بل جميع الأنبياء كلهم حي في قبورهم ويرزقون ويتلذذون، لكن التلذذ تختلف عن لذات الدنيا، وهم يتلذذون من تنعم من رب تعالى. ويقول الإمام أحمد رضا البريلي في مسألة ختم النبوة وكتب كتابا سماه جزاء الله الأجوبة بإباحة ختم النبوة في أي سنة؟ في 1914 ميلادية. ألف أول كتاب الإمام أحمد رضا، هذا الكتاب سماه جزاء الله الأجوبة بإباحة ختم النبوة. أول كتاب هو الإمام أحمد رضا البريلي اللي ألف هذا الكتاب في رد القاديانية، في رد القاديانية. والآن نحن نقرأ ونسمع من بعض الشيوخ في البلد العربي هم يقولون الأستاذ إمام أحمد رضا البريلي اسمه غلام قادر بيك وأستاذ القاديانية. وكتب واحد عالم باكستاني ومن أهل الحديث إحسان الله زهير البريلي، وقال في هذا الكتاب بأن فأتباع إمام أحمد رضا وأستاذه كانوا قاديانيين. نحن تعجبنا من هذا الكتاب ومن هذا المؤلف. قبل هذا الأحمق المؤلف كتب ورد الإمام أحمد رضا البريلي قادياني ورفض. ليست هذا الكتاب فقط بل كتب كثيرة. هناك موجود أمامنا 3 كتب موجود. أول طهر الديان على مرتد القاديان. بعد هذا الكتاب ألف 1920 ميلادي هو الإمام رضا البريلي. بعد هذا الكتاب ألف طهر الديان على مرتد القاديان. هذه الجماعة جهلة طبعا ماخذين وهم هملاء من الأمريكان، وهم يريدون التفرقة بين المسلمين ولا يريدون الوحدة والتضامن الإسلامي. بل أنني أترك هذا الموضوع ولفت أنظاركم أيضا إلى كلام إلى الإمام أحمد رضا البريلي بأنه ألف تصانيف كثيرة يبلغ مجموع مؤلفاته ما بين مكتوب ومطبوع حوالي 1000 كتاب في مختلف اللغات، بالنشاط العلمي والفكري. بعد إن ترك ذخائر قيمة من الإنتاج العلمية والأدبية لأجيال القادمة. وإلى هنا ننتهي كلامي ونترك مجال إلى السادة الأستاذ السلام العراقي المحترم وإلى الدكتور مليت صديقي المحترم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشرق وسطی میں اور عربی دنیا میں جس طریقے سے غلط فہمیوں کا ایک طوفان اٹھا ہوا تھا اور آج بھی اس کی کچھ نہ کچھ گونج سنائی دے رہی ہے، اس کے ازالے کے لیے لازمی تھا کہ اس اسٹیج سے یہ بات ان اہل علم اور جو مختلف حضرات ہیں ان کی گوش گزار کی جائے۔ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے جناب پروفیسر سید جلال الدین نوری صاحب نے ہماری معاونت کی، ہم ان کے ادارے کی جانب سے انتہائی ممنون ہیں۔ اور یہ مقالہ
باقاعدہ تباہ ہونے کے بعد عربی اسلامی دنیا کے اندر تقسیم کیا جائے گا. اور اس وقت آپ کو گرچہ آپ نے اس کے بہت سے ہمارے علماء حضرات ہیں، عربی ادام حضرات ہیں، انہوں نے یقیناً اس کے مفہوم تک رسائی حاصل کری ہوگی، لیکن وہ حضرات جو اردو داں ہونے کی بنا پر اس کے مفہوم تک رسائی نہیں حاصل کر سکے، وہ یقیناً اپنے قلب کی جو زبان ہے، جو کان ہے، جو عشق کی آواز کو سنتے ہیں، انہوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس طوفان کے خلاف ہمیں جو کام کرنا ہے اس کا ایک مؤثر طریقہ یہ اسٹیج بھی ہے، جہاں پر عربی داں اور سیاست داں اور ان کے نمائندے بھی موجود ہیں. آپ سے التماس ہے کہ آپ اس کار خیر میں ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کے ساتھ اپنے تعاون کو اسی طریقے سے جاری رکھیں. اب میں گزارش کرتا ہوں سرپرست اعلیٰ ادارہ امام تحقیقات رضا کے لیے کہ وہ تشریف لائے جناب مولانا سید محمد ریاست علی قادری صاحب اور آج کے موضوع پر خطاب فرمائیں. وفات صاحب، محترم علماء کرام، مشائخ اعظام، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے مقالے کا موضوع ہے امام احمد رضا اپنی تصنیفات کے آئینے. امام احمد رضا قدس سرہ ایک کثیر التصانیف عالم دین تھے. ان کی تصانیف کے بارے میں جو تحقیق کی گئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ 55 علوم و فنون پر ان کی تصانیف و شرح اور حواشی کی تعداد 1000 سے زیادہ، جس میں تقریباً نصف علم فقہ و حدیث سے متعلق ہیں. یہ تعداد پاک و ہند کے کسی عالم کی تصانیف میں نظر نہیں آتی. امام احمد رضا کی تصنیف کا جب ذکر آتا ہے تو محققین و دانشوروں کی یہ متفقہ رائے ہے کہ کثرت اس تصانیف میں وہ وحید ظہر اور فرید اصل تھے. آپ کی تصانیف کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ شمار کی گئی اور اس قول کی صحت و صداقت پر ٹھوس شواہد موجود ہیں. امام احمد رضا کے شاگرد اور ممتاز خلیفہ ملک العلماء حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1327 ہجری تک آپ کی تصانیف کی فہرست کو ایک کتاب میں پیش کیا. اس کتاب میں 350 کتابوں کا تعارف کرایا گیا. اس فہرست کی اشاعت کے بعد 96 رسائل اور دستیاب ہوئے جن کی مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح تصدیق فرمائی کہ یہ فہرست 1327 تک کے مؤلفات و مصنفات کی مکمل نہیں، بلکہ اس وقت معتبر اور مستند ذرائع سے جن کتب کے نام معلوم ہو سکے ہیں وہ درج کر دیے گئے ہیں. امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1327 کے بعد 13 سال تک بقید حیات رہے اور اپنا بیشتر وقت تصنیف و تعلیف میں صرف کیا. آپ کی زندگی کا آخری دور آپ کی نگارش اور قلمی کاوشوں کا مصروف ترین دور تھا. صورت نگارش کا یہ عالم تھا کہ ایک 2 دن میں ایک پوری کتاب قلم بند فرما دیا کرتے تھے. صاحب مزت الخواطر مولانا عبدالحی لکھنوی نے جلد 8 میں اس کا اعتراف کیا ہے. اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ حیات بے ثبات کے آخری ایام میں امام احمد رضا کی تصانیف کی تعداد یقیناً 1000 سے تجاوز کر گئی ہوگی. انوار رضا لاہور اور المیزان بمبئی میں آپ کی تصانیف و تعلیف کے تحت 548 کتابوں کے نام درج ہیں. کچھ عرصہ ہوا پٹنہ یونیورسٹی بھارت میں ڈاکٹر حسن رضا نے اپنے تحقیقی مقالے فقہ اسلام میں امام احمد رضا کے 666 کتب و حواشی کی تفصیل فہرست مرتب کی ہے. ڈاکٹر حسن رضا نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کے حصول کے لیے یہ مقالہ تحریر کیا تھا جو 600 صفحات پر مشتمل ہے. پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب پرنسپل گورنمنٹ کالج ٹھٹا نے اپنی تصنیف حیات مولانا امام احمد رضا خان بریلوی میں امام احمد رضا کی 844 کتب و حواشی کا تذکرہ کیا ہے. موصوف بایوگرافیکل انسائکلوپیڈیا آف امام احمد رضا ترتیب دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ 15 جلدوں پر مشتمل بایوگرافیکل انسائکلوپیڈیا آف امام احمد رضا بھی لکھ رہے ہیں. امام احمد رضا کے فرزند اصغر اور میرے پیر و مرشد سیدنا حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے تلمید رشید مفتی محمد اعجاز ولی خان صاحب مرحوم نے اپنی تحقیق کی بنا پر امام احمد رضا کی تصانیف کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ لکھی. حضرت مولانا مفتی وقار الدین صاحب
سابق ممبر مرکزی رویت اعلان کمیٹی اور مفتی دارالعلوم امجدیہ کراچی کی تحقیق کو اگر سامنے رکھا جائے تو ہمارے اس دعوے کو تقویت ملتی ہے کہ امام احمد رضا جامع علوم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کثیر التصانیف عالم بھی تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کسی کتاب میں کوئی مشکل پیش آتی تو اس کا حل یہ ہوتا کہ امام احمد رضا کے کتب خانے سے اس کا نسخہ حاصل کر لیتا، تو میری حیرت کی انتہا نہ رہتی کہ اس پر امام احمد رضا کا قلمی حاشیہ ضرور ہوتا، جس کے مطالعے سے میں ان مشکل مقامات کی تفہیم سے مدابرہ ہو جاتا اور میری تدریسی دشواریاں حل ہو جایا کرتی تھی۔ امام احمد رضا نے نہ صرف مختلف علوم و فنون پر سینکڑوں کتب تصنیف فرمائی بلکہ بیشتر علوم و فنون کی مشہور و معروف کتابوں پر حواشی بھی تحریر فرمائے، جن سے ان کی خداداد ذہانت، دقت نظر کا اور تباہر علمی کا اندازہ ہوتا ہے۔ امام احمد رضا کی تصانیف میں یوں تو ہر کتاب اور ہر رسالہ اپنی جامعیت اور افادیت کے لحاظ سے منفرد اور بے مثال ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کی تصانیف میں گراں قدر تصنیف فتاوی رضویہ ہے، جو 12 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ فتاوی رضویہ کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسے فقیہ تھے جو قوت اجتہاد، بصیرت فکر و ذہانت میں دور دور تک اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ وہ علم بھی جانتے تھے اور فن کی تکنیک اور اس کی باریکیوں پر بھی ان کی نگاہ تھی، انہیں معنی فہمی بھی آتی تھی اور نقطہ آفرینی بھی۔ امام احمد رضا نے علم و فن کی دنیا میں قابل قدر اضافہ کیا ہے۔ یہ اضافہ اپنی علمی اور دینی افادیت کے علاوہ اس لیے بھی لائق تحسین ہے کہ اس کا تعلق مسلمانوں کے دور انحطاط سے ہے، جبکہ دشمنوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور اس وقت مسلمانوں کے دل بیٹھے جا رہے تھے، ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ امام احمد رضا نے غلامی کے اندھیروں میں شمع آزادی کو روشن کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان سیاسی میدان میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ان کے علم کی فرما روائی عروج پر تھی۔ اقتدار و حکومت ختم ہو جانے کے باوجود سلطنت علم و دانش میں مسلمانوں کا راج تھا۔ یہاں مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم عقیدت مندان اعلیٰ حضرت بجائے اس کے کہ امام احمد اللہ کے علمی تبرکات جو آپ نے بطور امانت ہمارے پاس چھوڑے ہیں انہیں منظر عام پر لاتے ان کی یاد سے بھی غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے برعکس ہماری دینی مصروفیات اور عقیدت مندی محض چند رسوم تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ کاش ہم اندازہ کر سکتے کہ جس محسن نے اپنی پوری زندگی علم کی خدمت میں صرف کر دی اور ہم کو وہ علمی خزانہ عطا کیا کہ اگر اس سے استفادہ کرتے تو سریا پر کمندے ڈال سکتے تھے، لیکن افسوس کہ ہم امام احمد رضا سے عقیدت مندی کا تو دم بڑھتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ بات حق پر مبنی ہے کہ جس محسن کے خوشاچیوں میں شمار ہونا ہم اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں، اس کی فراموشی کے لیے ہمارا ایک ایک عمل گواہ ہے۔ ایک مخلص عقیدت مند وہ ہیں کہ اپنے اکابر کی قلیل تصانیف کی تعداد میں اس طرح اضافہ کر رہے ہیں کہ ان کے بعد ان کے عقیدت مند قلم جنبش میں لا کر ان کے نام سے کتب تصنیف و تعریف کر کے ان کی شہرت اور وقار علمی میں اضافہ کر رہے ہیں، اور مقصد ان کا یہ ہے کہ کثرت تصانیف میں کسی نہ کسی طرح ان کو امام احمد رضا کے مد مقابل لایا جائے اور امام احمد رضا کی عظمت کے بلند مقام کی انفرادیت کو ختم کیا جائے۔ دوسری طرف وہ ہیں کہ جن کی نگارش کے نتائج اور حقیقت میں مائع فخر تو نہیں، لیکن ان کے عقیدت مندوں نے اس کو ایک عظیم کارنامہ قرار دے کر اس طرح خراج تحسین پیش کیا ہے کہ ان کی شہرت کی بلندی آسمان کو چھونے لگی، اور ایک ہم ہیں کہ خوان نعمت ہمارے سامنے بچھا ہے، لیکن ہم میں اتنی سکت نہیں کہ ایوان نعمت سے لذت آشنا ہو سکے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں جہاں ہر بات تحقیق کے معیار پر پرکھی اور درائیت کے کسوٹی پر کسی جاتی ہے، دنیا رضویت نے اپنے محسن کے علمی اور دینی کارناموں کو اس طرح بھلا دیا ہے جیسے وہ اور ان کے علمی کارنامے نہ قابل ذکر تھے اور نہ قابل ذکر ہیں۔ اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم علمی دولت کا ایک گنج گرام مایہ رکھتے ہوئے بھی خالی ہاتھ ہیں۔ حیف صدحیف امام احمد رضا کے مخالفین کا تو ذکر ہی کیا کہ خود ان کے عقیدت مندوں نے ان کو سب سے زیادہ اور زبردست نقصان پہنچایا اور اس تاریخ ساز ہستی کے ساتھ وہ ظلم کیا کہ بیگانے بھی تڑپ گئے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم خاص اور شان اعلیٰ حضرت کو دیکھیے کہ ہماری اس بے اعتنائی اور مخالفین کی سازشوں کے باوجود امام احمد رضا کو وہ عظمت و شہرت حاصل ہوئی کہ اپنے اور غیر دونوں حیران و ششدر ہیں، اور آج ان کی شہرت کا ڈنکا چار جہاں عالم میں بج رہا ہے۔
ابھی تو امام احمد رضا کی تصانیف میں سے 1/4 بھی منظر عام پر نہیں آئی، جن کو دیکھ کر اب محققین و مخالفین بھی معترف نظر آتے ہیں کہ امام احمد رضا جیسی جامع علوم شخصیت کہیں صدیوں میں پیدا ہوتی۔ کثرت تصانیف میں ان کا مقام حضرت علامہ جلال الدین سیوطی، حضرت علامہ راضی اور حضرت امام غزالی سے کسی طرح بھی کم نہیں، بلکہ بعض مواقع پر وہ ان سے بھی آگے نظر آتے ہیں۔ محققین و مخالفین کے خیالات میں اس تبدیلی کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے امام احمد رضا کی تصانیف کے مطالعے سے پیراور ہو کر اپنی شرافت علمی کے باعث ایک کھلی حقیقت کا اعتراف کیا ہے اور اپنی محققانہ دیانت کو تعصب کا شکار نہیں ہونے دیا، اور وہی کچھ کہا جس کے ٹھوس شفائق اور حقائق ان کی نگاہوں کے سامنے۔ اس سلسلے میں امام احمد رضا کے عقیدت مندوں پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور مخالفین پر۔ عقیدت مندوں سے یہ عرض کرنا ہے کہ اظہار عقیدت محض زبان سے نہیں، عمل سے ہونا چاہیے، کیونکہ عمل ہی سے جنت بنتی ہے اور عمل ہی سے جہنم۔ اس وقت فکر و عمل اور امام احمد رضا کے افکار و خیالات کو پھیلانے کی جتنی ضرورت ہے پہلے کبھی نہ تھی۔ یہ نقطہ اہل نظر سے پوشیدہ نہیں کہ کن کن ہیلوں اور ہتھ کنڈوں سے قلوب مسلم سے عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ علماء و مشائخ، عوام و خواص سب کو اپنے حلقوں میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے مشن کو آگے بڑھانے میں مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ معزز سامعین، امام احمد رضا کے مخالفین سے یہ عرض کرنا ہے کہ جو ادارے امام احمد رضا کے افکار و کردار پر علمی اور تحقیقی کتابیں منظر عام پر لا رہے ہیں، ان کو حقیقت پسندی کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ ان اداروں کی مطبوعات اور امام احمد رضا کی تحقیقات دراصل اہل علم اور اہل فکر کے لیے ہیں۔ یہ ہرگز مناسب نہیں کہ بغیر پڑھے اور تحقیق کیے محض افواہوں اور بہتان ترازیوں پر یقین کر کے امام احمد رضا کے بارے میں ایسے خیالات دل میں جما لیے جائیں جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ محترم حضرات، ہماری مسائل کا مقصد کسی کی مخالفت نہیں، بلکہ ہمارا مقصد اسلام اور صرف اسلام کی حمایت کرنا ہے، جو امام احمد رضا کا مطلوب و مقصود تھا، اور یہ مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے میں مثمر ہے۔ اسی لیے ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہدائی کی یاد منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں جس نے ہمیں محبت کرنے کا قرینہ اور ڈھنگ سکھایا۔ ہم مثبت مسائل کے قائل ہیں۔ امام احمد رضا کی شخصیت اور فکر کو اس لیے ابھارنے کی جدوجہد کر رہے ہیں کہ اس سے اسلام کو بے پناہ تقویت ملے گی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تازگی آئے گی، ہمارے دل قرآن اور صاحب قرآن کی طرف چل پڑیں گے، بارگاہ رب العزت میں سرخروئی کا سامان ہوگا۔ یہی محبت ہماری بخشش و نجات کا سبب بنے گی، اور جوان اپنے اسلاف کے شاندار کارناموں سے واقف ہو کر خود اعتمادی کے ساتھ عظمت رفتہ کی بازیافت کے لیے جدوجہد کریں گے، اور پھر نیا آسمان ہوگا، نئی زمین ہوگی، نئی زندگی ہوگی، اسلام ہوگا اور ہم ہوں گے۔ اصلاح معاشرہ اور تعلیمی میدان میں حکومت وقت بہت کچھ کرنا چاہتی ہے، اور اس سلسلے میں اگر واقعی وہ کچھ کرنا چاہتی ہے تو میں اس ایوان کے سامنے منظوری کے لیے چند مطالبات پیش کرتا ہوں جو نہایت اہم ہیں۔ یہ ایوان حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے: نمبر 1، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے حکومت پاکستان نے جو قانون بنایا ہے اس کو سختی سے نافذ کیا جائے، اور ہر ایک ایسی کتاب کی اشاعت ممنوع قرار دی جائے جس میں شان رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخانہ اور بے ادبانہ عبارات ہوں۔ ملک کے تمام ہائی اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹی میں فوری طور پر تجوید و قراءت سے واقف مستند قاری مقرر کیے جائیں جو کالج کے طلباء و اساتذہ دونوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قرآن کی طرف بھرپور توجہ ضروری ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کو ہاتھ میں لے کر قائد اعظم نے پاکستان کا مطالبہ کیا تھا۔ حکومت پاکستان کے خزانے پر قرآن کا پورا حق ہے، اور یہ حق بہرحال اس کو ملنا چاہیے۔ 3، تعلیمی اداروں میں داخلے کے لیے ناظرہ قرآن مجید کا امتحان لازمی قرار دیا جائے، جو اس امتحان میں کامیاب ہو اس کو داخلے میں اولویت دی جائے۔ 4، تعلیمی اداروں میں پاکستان اسٹڈیز کے نصاب میں جو غیر تحقیقی باتیں شامل کر دی گئی ہیں، عقائد کی روشنی میں ان کی اصلاح کی جائے اور تاریخ کو فرقہ وارانہ رنگ سے محفوظ کیا جائے۔ 5، پاکستانی جامعات اور تحقیقی اداروں کو ہدایت کی جائے کہ وہ اپنے یہاں کھلے دل سے امام احمد رضا پر تحقیق کی اجازت دیں
اور رکاوٹ ڈالنے والے افراد کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کی جائے۔ چھٹی، ٹی وی اور ریڈیو کے پروگراموں میں اگر ان علماء پر گفتگو ہو سکتی ہے جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تو امام احمد رضا اور ان کے متابعین علماء و صوفیہ پر بولنے کی اجازت بھی ملنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے لیے فکری اور عملی فضا ہموار کی اور کانگریسی علماء کے مقابلے میں ایک صالح فکر کو پروان چڑھایا۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں آپ حضرات کا بڑا شکریہ۔ آپ حضرات کیا اس سے متفق ہیں؟ میں گزارش کرتا ہوں جناب پروفیسر مجید اللہ قاری صاحب سے وہ تشریف لائیں اور آج کے موضوع پر خطاب فرمائیں۔ پروفیسر مجید اللہ قاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، مہمان خصوصی، دیگر علماء اور مشائخ، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا موضوع ہے امام احمد رضا بحیثیت فقیہ۔ بلا شبہ امام احمد رضا اپنے عہد کے ایک عظیم فقیہ تھے۔ طبقات فقہا میں امام احمد رضا کو جو مقام حاصل ہے وہ ان کے معاصرین میں کسی کو حاصل نہ تھا۔ فقیہ کا ایک امتیاز خاص یہ ہے کہ اس کو آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ پر کامل عبور ہو۔ امام احمد رضا کی محمد حافظہ قرن اول کی یاد دلاتی ہے، وہ خود حافظ قرآن تھے